وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو لائٹ ٹریول کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی what they need. مجھے تو چاہتے ہوئے سمجھ نہیں آتی ہے کیا چھوڑ کے جانا ہے، کیا لے کے جانا ہے. کیونکہ ٹرین ٹریول تھا تو میں نے کچھ کہا کہ کوئی بک، کوئی نوٹ بک، کوئی چیز ایسے رکھ لیتے ہیں تاکہ بوریت نہ ہو راستے میں. اور بھاگم باغی جو ہے وہ میں پہنچی ٹرین تک، اور میں تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی. اگر میں 5 منٹ لیٹ ہوتی تو شاید ٹرین چھوٹ جاتی. یہ سن رائز کا ٹائم ہے، دیکھیں سورج کتنا پیارا لگ رہا ہے. اور یہ اس وقت شاید انرجی بہت کم ہوتی ہے، کم لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو بڑا اچھا پیسفل سا ٹائم ہوتا ہے. تو آج میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں گی گفٹس کے بارے میں. گفٹ لینا، گفٹ دینا، اسپیشلی ریسیونگ گفٹس اور ریسیونگ گفٹس فرام یور کڈس. یہ کتنا ضروری ہے، یا ہم ریاکٹ کیسے کرتے ہیں گفٹس کے اوپر نا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ اپنے جو ہے دوستوں کو یا رشتہ داروں کو گفٹ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے محبت کم ہوتی ہے. وہ شاید اس لیے کہ ہم گفٹ دیتے ہوئے اس میں ایفرٹ نہیں ڈالتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہمارے پاس آئی ہوئی ہوتی ہیں، کسی نے دی ہوتی ہیں، وہی ہم آگے جو ہے وہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں، تو اس سے محبت نہیں بڑھتی ہے. اب لوگ بھی اتنے اسمارٹ ہو گئے، انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ کون سے سال کی چیز پڑی تھی جو ہمیں دی ہے. تو اس لیے شاید تھوڑی سی نا گڑبڑ ہو گئی ہے. تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ جب آپ گفٹ دیتے ہیں اس کے پیچھے پوری ایک انرجی ہوتی ہے، آپ کی ایک محبت، پیار، کیئر، شفقت جو بھی کہہ لیں، وہ پوری انرجی اس بندے کو ملتی ہے. تو اگر مغرور لانے والی بات ہوتی ہے تو پھر اس سے محبت نہیں بڑھتی ہے. تو اب آتے ہیں جو بچے ہمیں گفٹ دیتے ہیں. میں کسی کو جانتی ہوں کہ ان کے بچے نے نا، ان کو بہت چھوٹا تھا تو انہوں نے اپنی امی کو یا ابو کو گفٹ دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم نے پیسے ضائع کر دیے. اب پیسے ضائع نہیں، وہ بس $1-2 کی چیز تھی. اب بچے کے پاس وہی تھے، اس نے اسی سے لا کے دیا. لیکن ماں باپ نے کچھ جو ہے نا وہ اچھا رسپانس نہیں دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بڑا ہو گیا اور اس نے کچھ نہیں لا کے دیا. اب یہاں پہ کیا ہوا، اب بعد میں والدین کو اس سے گفٹ چاہیے تھے یا پیار چاہیے تھا یا توجہ، وہ نہیں دے پایا کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے سے اس کی ایک نا بن گئی کہ ماں باپ کو ایسے تو کچھ نہیں چاہیے. تو انہوں نے اس کو نیگیٹیولی ہی لینا ہے. تو وہ اس کا بیسکلی کانفیڈنس بھی شیٹر ہو گیا، اس کی محبت بھی ریجیکٹ ہوئی، تو ہی فیلٹ ریجیکٹڈ پرابیبلی. تو اس لیے جب آپ کے بچے آپ کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا سا ہو، انہوں نے ڈرائنگ بنائی ہو یا کچھ ایسے ہو، تو آپ اس کو خوشی خوشی قبول کر لیں. یہ نہیں کہ پیچھے سے باتیں کریں. ایکسیپٹ اٹ ود دا فل ہارٹ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے میں کانفیڈنس بھی آتا ہے، وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ دیکھیں آئی ایم اے گیور، میں نے کچھ دیا ہے، اور اسے دینے کی بھی عادت پڑتی ہے. اور آپ کو ریسیونگ کی عادت ڈالنی چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جو مائیں ہیں نا، اسپیشلی کہہ لیں جو 60s میں ہیں یا 40s میں، یعنی تھوڑی 80s 70s یا شاید 90s کے بچے بھی، ارلی 90s کے کہہ لیں، ان میں ریسیونگ کا وہ نہیں ہے. لائک دے مائٹ بی گیورز، لیکن ان میں نا ریسیونگ کا نہیں ہوتا ہے. تو میں یہاں یہ بتا رہی تھی کہ یہاں سے ٹرین اسٹیشن تھوڑے ہی فاصلے پہ ہے، تو بس باتیں ختم کر کے نا میں چلی جاؤں گی کچھ سنیکس وغیرہ لے کے. اچھا، واپس آتے ہیں اس بات پہ کہ ریسیونگ کتنا ضروری ہے. اب یہ نہیں کہ ہر ایرے گہرے سے آپ نے گفٹ ریسیو کرنے ہیں، یہاں پہ بات بچوں کی ہو رہی ہے. اور یہ جو میری ٹرپ تھی چھوٹی سی، یہ میرے بیٹے نے مجھے دی تھی بک کروا کے نا. اور مجھے، آپ یقین کریں، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ہی تھاٹ آف می کہ ماما کو جانا، ٹریول کرنا پسند ہے. تو اس نے مجھے سوچتے ہوئے اس نے رینڈملی مجھے جگہ سلیکٹ کر کے دی. اینڈ آئی فیلٹ کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں، میں کہیں نا اڑ رہی ہوں، گھوم رہی ہوں کہیں اور ہی. تو یس، آپ کو اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس سے ان میں کانفیڈنس آتا ہے، اور آئندہ زندگی میں جب آپ کو واقعی اچھا لگے گا نا کہ وہ ہمیں گفٹ دیں، جب وہ اپنے بیوی بچوں کو گفٹ دے رہے ہوں گے یا اپنے لیے چیزیں لا رہے ہوں گے، پھر آپ کو فیل ہوگا کہ
او یہ میرے لیے نہیں کر رہا، تو دین اٹ ول بی ٹو لیٹ، کیونکہ آپ نے اس کو وہ عادت بھی نہیں ڈالی، اور جب اس نے خود سے کچھ کرنے کی کوشش کی تو آپ نے ریجیکٹ کیا. تو ریجیکشن یا کچھ ایسا نگیٹو ایموشن اس کے اندر آپ نے انسٹال نہیں ہونے دینا. اپنی آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، باقی پھر جو ہوتا ہے کچھ نصیبوں میں لکھا ہوتا ہے، آپ کے اور اس کے نصیبوں میں کچھ لرننگ ہوتی ہے، وہ تو پھر چلتی رہتی ہے. میں گھوم گھوم کے بہت تھک چکی تھی، اور یہاں پہ میری نظر ایک بلڈنگ پہ پڑی جہاں پہ نا ہسٹوریکل سی چیزیں تھیں. تو میں نے کہا شاید یہ وزٹ کے لیے سب کے لیے کھلی ہے. تو میں نے پوچھا تو وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ یہاں تو اپائنٹمنٹس لے کے آتے ہیں، لیکن اپوزٹ سائڈ پہ ایک میوزیم ہے، وہاں پہ آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. تو وہ مجھے وہاں چھوڑ کے گئی، اور اس کو میں نے بڑا انجوائے کیا. ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ مجھے ٹرین سے ٹریول کرنا پسند ہے، تو میں ارلی مارننگ نکل جاتی ہوں تاکہ میں شام تک گھر آ جاؤں، اگر مجھے وہاں پہ اسٹے نہیں کرنا اوور نائٹ تو. کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ لیٹ نکلیں تو پھر لیٹ واپس آتے ہیں، آئی ڈونٹ لائک دیٹ. اور جو نیو ایئر کے علاوہ اسٹیٹس ہیں نا، جیسے بزی اسٹیٹس نہیں ہیں، وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ تو سو رہا ہے. تو کیونکہ وہ سٹی لائف نہیں ہوتی نا، اتنی ہیپننگ جگہ نہیں ہوتی. تو یہاں بھی جب پہنچی تو بہت سارے لوگ ابھی سو رہے تھے، آہستہ آہستہ چیزیں کھل رہی تھیں. تو ویکینڈ بھی تھا، اور پھر میں اب واپس جا رہی ہوں. گھوم پھر کے لوگ ابھی جاگ رہے ہیں اور میں واپس جا رہی ہوں، کیونکہ ویکینڈ پہ تو لوگ جو ہیں وہ تقریباً شام کے ٹائم اٹھتے ہیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.